کیا آپ کا علم اور فہم حضرت مولانا الیاس صاحب، مولانا حسین احمد مدنی صاحب، مولانا علی میاں ندوی صاحب اور تاجدار دارالعلوم مولانا مفتی محمود الحسن صاحب سے آگے بڑھ گیا؟ ارباب فتویٰ سے درخواست ہے کہ بات وہ کہیں جسے نبھا بھی سکو۔ اگر آپ کے دیے گئے فتوے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سند نصوص کے ساتھ ہو تو پیش کریں۔ ہم اس کام کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ سوال نمبر 301، کیا مرد کی طرح عورت پر بھی دعوت و تبلیغ کے دین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، مردوں کی طرح عورتوں پر بھی دعوت اور تبلیغ دین کی ذمہ داری فرض ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ بہت سے اہل علم فکری اور عملی طور پر اس فریضے کے دائرہ کار صرف مردوں تک محدود کر دیے ہیں۔ ان کے نزدیک خواتین کا فریضہ صرف امور خانہ داری اور اولاد کی تربیت تک محدود ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس فریضے کی بجا آوری کے سلسلے میں بیان ہونے والے احکامات اور امر و نہی کے بارے میں عبارتوں کے صیغے عربی زبان و بلاغت کے قواعد کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کے لیے مستعمل ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے دوسری صفت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صراحتاً موجود ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں پر بھی مردوں کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث اور واقعات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مرد کی طرح عورت پر بھی اپنی اپنی فیلڈ میں دعوت و تبلیغ دین